ڈپٹی کمشنر ضلع ہنزا کی جانب سے SOPs سے آگاہی کے سلسلے میں ہنزا کے مختلف علاقوں میں سماجی دوری کو برقرار رکھتے ہوئے آگاہی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس مہم میں ڈاکٹرز اور علاقے کے سماجی و مذہبی رہنماؤں نے کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر سختی سے عمل کے بارے میں تفصیلی بات کی۔ مختلف لوکل کونسل لیول پر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم چلے جائیں، آپ سے بات چیت کریں۔ دیکھیے میرے سامنے جو آپ بیٹھے ہیں، آپ ریلیجیس لیڈرز بھی ہیں، آپ کمیونٹی لیڈرز بھی ہیں، آپ سے زیادہ امپورٹنٹ ترین بندہ سوسائٹی میں کوئی بھی نہیں۔ سٹارٹ میں اپنی اس بات سے کرنا چاہوں گا، دیکھیں کرونا ایک حقیقت ہے۔ ابھی تک انفارچونیٹلی ورلڈ وائڈ کرونا کے حوالے سے ڈیفرنٹ کنسپیریسی تھیوریز سامنے لائی گئی، کنفیوژنس کریٹ کیے گئے، جس کی وجہ سے میرے طرح جو لے مین تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کرونا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، یہ کوئی بل گیٹس کی کنسپیریسی ہے، یہ پھر چائنا کی ہے، یہ امریکہ کی ہے، یہ فلانی، جتنے مختلف قسم کے اس طرح کے وہ ریمرز کنفیوژنس کریٹ کی گئی کہ جس کی وجہ سے سوسائٹی ایز اے ہول ورلڈ وائڈ ایک پیش پر نہیں آ سکی۔ پاکستان کی آپ مثال لے لیں تو پاکستان کے اندر اور ودن کنٹری، پھر آپ ودن جی بھی دیکھیں اور پھر ودن ڈسٹرکٹ دیکھیں تو یہ مختلف چیزیں ریمرز چلاتے گئے۔ مطلب ایون جہاں تک کہا گیا کہ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ویسے ہی جن کو کچھ فنڈز مل رہے ہیں تو اس لیے یہ زبردستی لوگوں کو پازیٹیو شو کر رہے ہیں، مطلب مختلف اس میں باتیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن میں بحیثیت DC آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، چاہے جتنی بھی کنسپیرسیز ہوں، جتنی بھی ایویڈنس بیسڈ وہ اپنے کیلکولیشنز، فگرز، فیکٹس، ریئلٹیز پیش کریں، ہمیں اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ہمیں اس بات کو لازمی طور پر اس پر عمل پیرا ہونا ہے کہ کرونا ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت سے ہم نے نبر و آزما ہونا ہے، نمٹنا ہے۔ مئی میں ہمارے پاس پہنچا کرونا ڈسٹرکٹ ہنزا کے اندر، اور اس کے بعد اور کرونا آنے سے پہلے ڈسٹرکٹ کی میری ایک پرمننٹ ٹیم ہے جس کا چیئرمین میں ہوں، میرے ممبر آنریبل پریزیڈنٹ صاحب ہیں، پرمننٹ SP ہمارے ڈسٹرکٹ کی، آرمی کی جو IS آفیسر ہیں FCNA کے وہ ہیں، اسی طرح سے ہماری ایک پرمننٹ ٹیم ہے جو کہ ہم نے ابھی تک کرونا کے حوالے سے جو بھی ڈیسیجنز لیے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ کے، وہ اس ٹیم نے، اس کمیٹی نے لی۔ میں ایز DC میں نے اکیلا کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا ہوں، کیونکہ میں اس چیز پر بلیو کرتا ہوں کہ یہ جو کرونا ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جس پہ جب تک کمیونٹی کے لیڈر ساتھ میرے ساتھ نہ ہوں، اکیلے ایڈمنسٹریشن یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو مینیج نہیں کر سکتی ہے۔ اور ویسے ہی پورے گلگت بلتستان، پورے پاکستان کے اندر ڈسٹرکٹ ہنزا اپنی ایک یونیک اس کے ایک فیچرز ہیں، لائک ایک ڈسپلن سوسائٹی ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے، سولائز سوسائٹی ہے، ایک والنٹیئرز کا اور بوائے سپورٹس کا پورا ایک آرگنائزڈ ایک سیٹ اپ ہے انڈر دی امبریلا آف ریجنل کونسل۔ یہ ایک ونڈرفل ایک کمیونٹی ہے، ایک سوسائٹی ہے جو کہ جس کا کوئی میچ پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ اور جتنے بھی ہیلتھ انڈیکیٹرز دیکھیں، ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز دیکھیں، ہائیجین کے دیکھیں، مطلب ہنزا ٹاپ پر ہے۔ تو یہ ایک آئیڈیل کمیونٹی ہے اور مجھے پرسنلی بھی میں پرائڈ فیل کرتا ہوں کہ میں ایک ایسی ونڈرفل کمیونٹی کے ساتھ مجھے اللہ نے کام کرنے کا موقع دے دیا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ انگیجمنٹ اور یہ ورکنگ اور اداروں کے ساتھ جو ہماری ہے یہ بہت آئیڈیل لیول پر ہم اور بہتر کر لیں گے۔ کرونا کی وجہ سے صرف ہم لمیٹڈ ہو گئے ہیں کرونا کے لے کر، ادروائز ڈیولپمنٹ کی یا ادروائز بہت سارے ہم نے سوشل ایکٹیویٹیز بہتری کے ہم نے ڈسٹرکٹ کے لیے ہم نے کرنے ہیں ساتھ مل کر۔ تو اب یہ تھا کہ جی جو بھی ڈیسیجنس میں نے لیے ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے اکٹھے لیے، ہماری ٹیم نے لیے اور وہ سارے افیکٹو رہے، اور وہ سارے یہ تھے کہ جی آپ تک کمیونیکیٹ ہوئے پراپر طریقے سے تھرو پریزیڈنٹ ریجنل کونسل، اور آپ سب نے محنت کی، ہر مکھی کبڑیا نے محنت کی۔ میں اسپیشلی اس سے مکھی کبڑیا صاحبان اور نمبرداروں کو میں نے اس لیے لازمی کمپلسری کر دیا کہ آپ نے جو محنت کی، جو آپ کا کام رہا ہے، جس کی وجہ سے کرونا سب سے لاسٹ ہمارے پاس آیا، یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، یہ آپ کی سکسیس ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اس میں ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں قوموں پہ امتحان آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہے، وہ قوم ان آزمائش پہ اترتی ہے جن کا اندر ڈسپلن ہو، ول پاور ہو، ڈٹرمنیشن ہو،
ایک دوسرے کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم مشکور ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب کے جو اکثر حنزہ کی تعریف کرتے ہیں. یہ جو آلریڈی سیٹ اپ آپ کے پاس ہے اور بہت سے سوشل ایکٹیوسٹ جو والنٹیری خدمات سر انجام دیتے ہیں. آپ یقین کریں امریکہ دیکھیں, امریکہ جو سب سے پاورفل کنٹری ہے, طاقتور ملک ہے, وہاں پر سب سے زیادہ اموات ہے اور وہاں پر سب سے زیادہ لوگ افیکٹڈ ہے. اس کے بعد آپ انگلینڈ کو دیکھیں, فرانس کو دیکھیں, یورپ کو دیکھیں. لہٰذا ہم خوش قسمت ہے حنزہ میں کہ لاسٹ اینڈ پہ یہ جو کووڈ-19 یہاں پر آیا. اس کی بھی ریزن ہے. اس کے ریزن یہ ہے کہ لہٰذا شروع میں یا تو ہم اوور کانفیڈنٹ ہو گئے اور ہمارے جتنے بھی پاکستان کے دیگر شہروں سے جو ہمارے نوجوان بھائی بہنیں تھیں وہ آ گئیں یہاں پر, ان کو ایکوموڈیٹ کیا. اور پھر کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ یار بس کہ بھی یا ملاقات چوان, ایک یہ بھی چیز ہے. بس کہ ہروشن ملاقات چن, یہ نہیں ہے. بس کہ بھی والی بات نہیں ہے. اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے. جب دنیا پورا اس لپیٹ میں آیا ہے تو کوئی مسئلہ ہے. لہٰذا بہت ساری باتیں ہمارے ڈی سی صاحب نے, اسپیشلسٹ نے, آپ سب نے کی ہے. میں آگے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ اور ڈی سی صاحب نے کہیں جانا ہے. لیکن آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ جو ہماری کمیونٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ سب یہاں موجود ہے. جو سب سے اہم چیز ہے جو کوارڈینیشن آپس میں, ایڈمنسٹریشن, اسپیشلسٹ, ہماری جو جماعت کے ادارے ہیں, لیڈرشپ ہے, وہ سب کا بہترین کوارڈینیشن ہے. اسی کوارڈینیشن کو فردر اسٹرنگتھن کرنے کے لیے میں مخی صاحبان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ اس کو ایزی نہیں لینا ہے. جماعت کو یہ بتانا ہے اپنے محلے میں, جماعت خانہ لیول پہ, اس کو ایزی نہیں لینا ہے. گیدرنگ سے ایوائڈ کرنا ہے. اور پھر ٹائیفائڈ کے علامات میں کچھ چیزیں اس سے ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں. ٹائیفائڈ کے علامات میں ایک یہ ہے کہ بندے کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے اور جسم کے جو پٹے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ درد کرنے شروع کر دیتے ہیں. پٹوں کا درد کرنا, پیٹ میں مروڑ آنا, الٹی جیسی طبیعت ہونا, سر میں درد ہونا, یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹائیفائڈ میں ہیں. کیونکہ ایک دوسرے کے کافی قریب ہیں تو بندہ اس کو کنفیوز کر کے, میں اسی لیے اس کو بتا رہا تھا کہ اگر ایک ٹائیفائڈ کا پیشنٹ بھی اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے تو اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ کورونا کا پیشنٹ جو ہے وہ ٹائیفائڈ کا جو پیشنٹ ہے کورونا والا بھی اپنے آپ کو آلریڈی ٹائیفائڈ بھی ہو گیا تو سمجھ لے گا کہ مجھے چلو اگر یہ چیزیں ہیں ایسوپیز میں ہیں تو میں آئسولیٹ ہو جاؤں گا. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ چین بریک ہو جائے گا ہماری. اصل میں ایک پیشنٹ کو کورونا ہے, سائن سمٹم تو بالکل اس سے ملتے جلتے ہیں. وہ اس کو کہے گا کہ نہیں مجھے ٹائیفائڈ ہے, کورونا نہیں ہے. اگر وہ ایسوپیز فالو نہیں کرتا ہے تو یہ چین بریک کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. جس کو کنفرم ٹائیفائڈ بھی ہو اس کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے 9-10 دنوں کے لیے. یہی عرض کرنا چاہتا ہوں. اینڈ میں صرف اتنا کہہ دوں کہ پچھلے 3-3.5 مہینے میں جب سے کرونا دنیا میں آیا ہے تو ہمیں بہت کچھ جو ہے سیکھنے کو ملا ہے. ہم اس مختصر جو ہے 3 مہینے 3.5 مہینے کے عرصے میں مختلف فیزز سے, ایکسپیریمنٹل فیزز سے ہم گزرے ہیں. تو ہر جگہ ایک خوف کی ایک لہر جو ہے ہم سب میں دوڑی. اس کے بعد جب پاکستان میں بھی کراچی میں, لاہور میں اور دوسرے شہروں میں ہوا تو وہاں پہ بھی اس وقت جو ہے ہم سب میں ایک خوف کی وہ کا سما تھا, چونکہ یہ ایسی وبائی بیماری تھی جس کو انسانیت نے ہیومن ہسٹری میں اس کو پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا. جس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو اس کا تدارک کے لیے بھی ہم تیار ہوتے ہیں, اس کے تدارک کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن شکر ہے, شکر الحمدللہ. دیکھیں آج مثال کے طور پہ حنزہ میں 128 تک جو ہے کرونا کے کیسز گئے اور پھر اس کے بعد کم ہوتے آ رہے ہیں. لیکن فزیکلی حنزہ میں آج تک ایک موت بھی شکر الحمدللہ کرونا کی وجہ سے ابھی تک ایک بھی نہیں ہوئی ہے. الدو حنزہ کے 2-3 جو ہے افراد جو حنزہ سے باہر تھے لاہور میں یا گلگت میں, ان کی اموات ہوئی ہے, لیکن فزیکلی حنزہ میں ایز سچ فیٹل کیجوالٹی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. میں بھی کہ اس کے 2 مین ریزنز ہو سکتے ہیں.
एक शायद हुंजा के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम या बॉडी के अंदर जो दिफा का एक मैकेनिज्म होता है शायद वो स्ट्रांग है, या जो वायरस की जो किस्म जो है यहाँ तक पहुंची है उसमें शायद इतनी जान नहीं है। बहर सूरत चाहे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर है, चाहे वायरस कमजोर है, जैसे भी है ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग है। हमने पहले के 2-1 महीने 2.5 महीने कोशिश की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ एंड कम्युनिटी के अदारों के मुश्तरका कोशिश की वजह से कोरोना फ्री रहा, लेकिन उसके बाद हमारे जितने भी भाई बहन वगैरह दूसरे शहरों से आए उनकी वजह से हुआ, कोई बात नहीं है। 1-2 चीज़ें जो बुनियादी तौर पे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि देखें कि जब भी इस किस्म के जो है चैलेंज का सामना होता है, मुश्किल वबाई बीमारी हो या कोई डिजास्टर हो या कोई भी हो, उसके लिए एक रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्स जो है उसकी एक स्ट्रेटजी बनती है, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होती है, उसके ऊपर अमल दरामद होता है, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और वो रिसोर्सेज भी उन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए जो है ना प्रोवाइड की जाती है। तो माशाल्लाह ओवरऑल पाकिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में और हुंजा में कि जब से ये वबा शुरू हुई है, ओवरऑल अम्ब्रेला छतरी जो है वो गवर्नमेंट की है और उसमें जो है हम कम्युनिटी, चाहे कौंसल्स हैं, चाहे एनजीओज हैं, चाहे दूसरे अदारे हैं, मुखैर हजरत, सब ने जो है ना अपना एक रोल पॉजिटिव रोल अदा किया है। तो बाकी जो है मैं हुंजा में ओवरऑल ये कह दूं कि ओवरऑल लॉकडाउन के हवाले से जमात की पार्टिसिपेशन, हमारे बॉय स्काउट्स वॉलंटियर आप सब के ताउन से मेरे ख्याल में पूरे हुंजा में मिसाली जो है वो कोऑपरेशन जो है वो डिसिप्लिन, कोविड डिसिप्लिन शायद हुंजा में है, क्योंकि मैं गजर भी गया, गिलगित भी, साथ नगर भी जाता हूँ और बाकी जो है ना शहरों की वो आप टीवी पे देखते हैं। तो माशाल्लाह वो है, हमने मिलकर इंशाल्लाह करना है। 1-2 चीज़ों के ऊपर जो हमने जो जोर लगाना है, खुसूसन शादी ब्याह और अमवात के मौके के ऊपर, क्योंकि अभी आपके सामने 2 इस किस्म की जो है वो केसेस आ गए जिसमें अमवात की वजह से ये बीमारी फैली है। करीमाबाद लोकल कौंसिल में मुनक्किद इस सेशन में रीजनल कौंसिल हुंजा के सदर रिटायर्ड कर्नल इम्तियाजुल हक, लोकल कौंसिल अलतित बल्तित के सदर सदरुद्दीन कुतौशी और दूसरे समाजी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। याद रहे कि ज़िला हुंजा में कोविड-19 के वबा से आगाही में इस्माइली कौंसलात, इस्माइली बॉय स्काउट्स, गर्ल्स गाइड और समाजी इदारों का बहुत अहम किरदार रहा है। हुंजा से मोहम्मद कामरान अली की रिपोर्ट।